حیا فطرت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، اور یہ ایسا وصف ہے کہ اسے ہر ذی شعور شخص وہ پسند کرتا ہے، اپناتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان کی بنیاد قرار دیا۔ فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، اخلاقی اس کی بنیادیں ہیں، تو فرمایا کہ ایمان کی بنیاد وہ حیا ہے، وہ شرم ہے، اور ایمان کا اور حیا کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے ان کا تعلق وہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر ان میں سے ایک پائی جائے گی تو فرمایا کہ دوسری چیز بھی پائی جائے گی، یعنی اگر حیا ہے تو پھر ایمان بھی ہے، ایمان ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ حیا بھی ہو۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا معاملہ اگر دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں جہاں اخلاقی اقدار کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور جاہلانہ رسومات کا دور دورہ ہے، اور اس معاشرے میں کہ جہاں برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا اس کو فضیلت اور عبادت سمجھا جاتا ہے، اس کو سعادت سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ انتہائی پاک باز ہیں، انتہائی عفیف ہیں، انتہائی شرم و حیا کے پیکر ہیں، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو چیزیں، جو عادات و اطوار میری ذات میں تھی، میرے کردار میں تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی برائی کا خیال اپنے دل میں نہیں لایا، برائی کا میں نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، دانستہ بھی، یعنی دانستہ طور پر بھی، نادانستہ طور پر بھی، یعنی آپ کی ذات میں زمانہ جاہلیت میں کوئی بھی ایسی غیر اخلاقی وہ آپ کا عمل ہمیں کسی روایت سے نہیں ملتا کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا کردار اور ایسا آپ کا عمل رہا ہو۔ اور پھر نہ صرف خود بلکہ آپ کے حلقہ احباب میں جتنے افراد موجود تھے، آپ کوشش یہ کرتے تھے کہ آپ کی دوستی ایسے افراد کے ساتھ ہو جو بااخلاق ہوں، با کردار ہوں، اور غیر اخلاقی جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں اس سے دوری اختیار کرنے والے ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں جہاں اخلاقی اقدار کو کوئی نام و نشان نہیں ہے، حضرت عثمان غنی اس معاشرے میں بھی شرم و حیا کے پیکر کے طور پر مشہور ہے، اور آپ کی پہچانے جاتے ہیں، بے شک آپ کی پہچان ہی یہی ہے اور آپ کی شہرت ہی یہی ہے، اور آپ کے حلقہ احباب میں اٹھنے بیٹھنے والے افراد بھی انہی اوصاف و خصائل کے مالک ہیں، اور پھر آپ کی چاہت بھی یہی تھی کہ ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں سارے ان اچھائیوں کو اپنانے والے ہوں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ابھی 3 افراد نے اسلام قبول کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو آپ کے قریبی رفقا میں سے تھے، تو اب ہم مسلمان ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں ہم ان کے معاملات کا جائزہ لیں، کوئی کمال دیکھ کر، کوئی معجزہ دیکھ کر، کوئی اس طرح کے معاملات دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی اچھائیاں پیش کی، تو وہ جو اچھائیاں چاہتے تھے کہ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، معاشرے میں بسنے والے ایسے افراد ہونے چاہیے، ان اوصاف و خصائل کے مالک ہونے چاہیے، تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری اچھائیاں سنی کہ اسلام ایسا ستھرا اور پاکیزہ مذہب ہے، ان اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ان اچھائیوں کو اور ان اوصاف کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی کیلو کھال کے، بغیر کسی معجزے کو طلب کیے سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا۔ چوتھی شخصیت ہے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کیفیت میں آپ کی تربیت فرمائی، اور جب بھی حضور کی بارگاہ میں سیدنا عثمان غنی آتے تو آپ کا جو یہ ایک وصف تھا، ایک خوبی تھی، اسی کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا اعزاز اور ان کا اہتمام فرماتے۔ جس طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجرے میں حضور آرام فرمائے، اور کیفیت یہ ہے کہ پنڈلی مبارک سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا ہے، یعنی یہ کوئی غیر مناسب حالت نہیں ہے، اور کوئی اس حصے کو چھپانا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، سطر میں شامل نہیں ہے، سطر میں شامل نہیں ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، حضور سے اجازت لی، حضور نے اجازت عطا فرمائی، اسی کیفیت پہ حضور تشریف فرما ہے۔ سیدنا عمر فاروق آتے ہیں، اسی کیفیت پہ حضور تشریف فرما ہے۔ اب جب سیدنا عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں آئے، اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا، کپڑا اس پر رکھا۔ سامنے عثمان غنی نہیں ہے، ان کا وصف ہے نا، بے شک، اور حضور وہ ان کی اس کیفیت کو جاننے والے ہیں۔ اب جب یہ تینوں خلفاء حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کر کے واپس جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں حضرات پہلے حاضر ہوئے اور آپ کی ویسی ہی کیفیت تھی، اسی کے مطابق آپ تشریف فرما رہے۔ اب حضرت عثمان غنی جب آئے تو آپ نے اپنی حالت کو تبدیل کیا، اپنی کیفیت کو تبدیل کیا اور اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ میں
اگر اسی کیفیت میں رہتا تو عثمان جو حاجت لے کر آئے تھے اس کو بیان نہ کر سکتے، یعنی شرم و حیا کی وجہ سے ظاہر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ ایک باغ میں تھا۔ آپ کی کیفیت یہ ہے کہ حضور اس باغ میں جو ایک کنواں ہے اس میں اپنے قدمین مبارک پانی میں حضور نے ڈالے ہیں، اور اس کیفیت میں آپ تشریف فرما ہے، پنڈلی مبارک سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ اب اس میں جہاں حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا، آپ کی عفت و پارسائی اور آپ کی حیا داری کا تذکرہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ حضور سے متعلق ہمارا عقیدہ و نظریہ ہونا چاہیے، یہ بھی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ عرض کی رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ انہیں اجازت بھی دو، ان کے لیے دروازہ بھی کھولو، اور انہیں میری طرف سے جنت کی بشارت بھی عطا فرماؤ۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کی یہی کیفیت ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق آتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ سیدنا عمر فاروق آئے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کے لیے دروازہ کھولو، ان کا استقبال کرو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ اب ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی جب آئے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری آتے ہیں، تو حضور کی جو پہلی کیفیت ہے آپ فوراً اس کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپا، اپنے جو دو قدمین مبارک تھے اس کو پیچھے کیا، اور ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے حضور تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا کہ میرے عثمان کو جا کر جنت کی بشارت بھی دو، اور ان کو یہ خبر بھی دو کہ ان کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے۔ تو اس میں ایک تو سیدنا عثمان غنی کے لیے حضور نے خاص طور پر اعزاز اور پروٹوکول کا اہتمام فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں خلفاء کو اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت بھی عطا فرما رہے، یعنی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کس کا کیا انجام ہونے والا ہے، کس کو اللہ رب العالمین کیا مقام عطا فرمائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی ان کے لیے اعلان عطا فرما رہے ہیں۔